ہاں نماز کا بتا دوں؟ چلو نماز کا بتا دوں. چلو اللہ آپ کی زبان کو مبارک کرے. لیکن پہلے ارادہ کرو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنے وقت کی نماز پڑھیں گے؟ پڑھیں گے بھائی 5. اور میری یہ بات سننے کے بعد تو مجھے یقین ہے کہ میرا ہر بھائی، میری ہر بہن، میری ہر ماں انشاءاللہ یہ جوہا پور والے، مجھے پوری امید ہے، بہت امید لے کر آیا ہوں میرے دوستوں، ایک درد دل لے کر آیا کہ جوہا پور کا ہر بھائی نماز پور بن جائے گا انشاءاللہ. ارے بنے گا انشاءاللہ. لیکن میرا ساتھ دو، اس لیے کہ ذرا واقعہ دیر لگے گی، چلے گا نا آپ لوگوں کو؟ بھائی مولانا حبیب صاحب اجازت، آپ کو بھی پرمیشن ہے آج؟ ان کی بیوی بھی ان کو پوچھتی ہوگی کون آنے والا ہے، کہتے ہوں گے قاری احمد علی، تو بیوی بھی سر پکڑتی ہوگی کہ وہ کیوں آتا بھائی. بھائی نماز کا واقعہ سنا دو نا. ہاں لیکن میرا ساتھ دینا میرے دوستوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی، جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم کو پیدا کیا نا. میں جلدی بتا دوں، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں بھیجا؟ جلدی کہو کہاں بھیجا؟ زور سے کہو نا، کہاں بھیجا؟ جنت میں. چلو جنت میں حضرت آدم بھی ہے، جنت میں حضرت حوا بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کھاؤ کھاؤ پیو، جنت گھومو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے قریب مت ہونا. بھئی اللہ نے کہا نا ایک درخت کے قریب، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم و حوا جنت میں کھاتے رہو، پیتے رہو، گھومتے رہو، لیکن ایک دانے کے اوپر ایک بات بتا دو، وہ کتنے دانے تھے جس سے حضرت آدم کو روکا گیا تھا؟ بھئی پورا درخت نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا پوری جنت، ہو کہاں سے کہاں تک جنت. اللہ نے کھا پی. 3 دانے تھے گیہوں کے، چھوٹے چھوٹے گیہوں جیسے. اللہ نے کہا بس یہ 3 دانے مت کھانا. لیکن آدم کو کس نے بھڑکایا؟ شیطان نے. کس نے بھڑکایا؟ اور شیطان بھی بڑا چالو ہے. ڈائریکٹ آدم کو نہیں بھڑکایا، پہلے کس کو بھڑکایا؟ اور بیوی بولے تو آدمی کرے. پہلے کس کو بھڑکایا؟ بیوی. تو بیوی نے کہا کہ کھا لو. تو آدم تو بیچارے گھبراتے تھے، کہا میں نہیں کھاؤں. کتنے دانے تھے؟ تو بیوی نے سنا، بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ 3 دانے ہیں، ایک کام کرو 2 میں کھا لیتی ہوں، ایک تم کھاؤ. اپنے لیے کتنا رکھا؟ بیوی بڑی چالاک ہوتی نا، کہا میرے لیے ڈبل، میں 2 کھاؤں اور تم. اب کیا کرے؟ کھا لیا. بیوی نے کتنے کھائے؟ 2. اور آدم نے کتنا کھایا؟ 1. بیوی نے عورت نے کتنا کھایا؟ ڈبل. مرد نے کتنا کھایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر دیا. آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو کہتے ہیں مرد کو ڈبل، عورت کو سنگل. ارے فیصلہ ہو گیا نا. آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو مرد کو للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو ڈبل، عورت کو سنگل. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ماں نے ڈبل وہاں کھا لیا تھا. اور وہ حضرت آدم نے کھایا، جو دانا کھایا نا اس میں کچھ نہیں نکلا. سننا، حضرت آدم نے جو دانا کھایا اس میں کچھ، اشارے میں سمجھ لو، کچھ نکلا. اور ماں حوا نے کتنے دانے کھائے؟ ایک کو دبایا نا تو پانی نکلا، دوسرے کو دبایا تو خون نکلا. ایک کو دبایا، کتابوں میں لکھا فتح الباری میں، ایک کو دبایا تو پانی نکلا، دوسرے کو دبایا تو خون نکلا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا تو نے دانے کا پانی بھی نکالا، دانے کا خون بھی نکالا. اللہ نے عورتوں کی آنکھوں میں جتنا پانی دیا نا 99% دیا، مردوں کو 1% دیا. اس لیے دیکھا ہو نا عورت روتی کہ نہیں روتی؟ ارے آپ کی بیویاں نہیں روتی؟ تھوڑی بات میں آپ نے دیکھا وہ ایسا روتی جیسے اس کے اوپر کوئی ماتم ہو گیا ہو. وہ مرد کے اوپر مصیبت پر مصیبت آئے رونا نہ آئے، اور عورت کو تھوڑی بات پر تو اللہ نے خون بھی ان پر مسلط کر دیا اور پانی بھی ان کے اوپر مسلط، جیسی کرنی ویسی. ارے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی گئی؟ ہاں تو بات چلو. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دانے کے قریب مت ہونا. حضرت آدم بھی قریب ہو گئے، حضرت حوا بھی قریب ہو گئی. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. بھائی سننا، نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جنت میں نہیں رکھوں گا، اب زمین پر جانا ہوگا. آدم بھی دنیا میں آ گئے، حوا بھی دنیا میں آ گئی. حضرت آدم اور حوا دونوں کے دونوں کہاں پر؟ اب میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ کر دیا، آدم کو بھی الگ اور حوا کو بھی الگ. کتنے سال تک؟ 300 سال. ارے کہو نا کتنی جدائی ہو گئی؟ 300 سال میاں بیوی میں جدائی. خیر جدائی ہو گئی. اب سننا، حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روئے. سننا کتنے سال روئے؟ ساتھ میں کو کتنے سال روئے؟ 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی، بالکل صبح کا وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں. اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے
والا ہوں, لیکن ایک دعا میں بتاتا ہوں, تو پڑھے گا میں معاف کروں گا, اور صرف تو نہیں, قیامت تک کوئی بھی پڑھتا جائے گا میں اس کو معاف کرتا جاؤں گا. بھئی دعا بتائی کہ نہیں بتائی؟ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا بتا رہے. میرے دوستو آپ کو بھی وہ دعا یاد ہوگی, میرے ساتھ میں پڑھو. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال رونے کے بعد صبح کے بالکل سناٹے میں یہ دعا پڑھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے تجھ کو معاف بھی کر دیا, صرف معاف نہیں کیا بلکہ تجھ کو اپنا نبی بھی بنا دیا. ہو گئے نبی بنا. حضرت آدم بڑے خوش ہو گئے, حضرت آدم بڑے خوش. اسی وقت اللہ اکبر, اسی وقت اللہ کیا شروع کیا؟ شروع کروانے والا کون؟ ورنہ آدم کو کیا پتا تھا؟ کچھ پتا تھا, لیکن اللہ ہی نے شروع کروایا. حضرت آدم نے کتنی رکعت پڑھی؟ سننا, حضرت آدم نے 2 رکعت پڑھی, پڑھ لی 2 رکعت, معافی ہو گئی. شکرانے کی کتنی رکعت پڑھی؟ 2 رکعت پڑھی. اب سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. ارے ہمارے نبی کہاں گئے تھے؟ وہاں کیا ملا؟ نمازیں. ارے کتنی نمازیں ملی؟ پہلے 50, کم کراتے گئے 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10. کتنی کم کرا دی؟ بھئی 5 کرا دی نا, 5 کرا دی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیری امت کو فجر کی نماز دے دے. تیری امت کو کون سی نماز دے دے؟ فجر کی. اور کتنی رکعت دے دے؟ 2 رکعت. اس لیے کہ یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی, یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ آدم نے بھی 2 رکعت پڑھی تھی, تیری امت پر بھی 2 رکعت فجر کی فرض کر دے. تیری امت کا کوئی بھی آدمی فجر کی 2 رکعت پڑھتا جائے گا, میں وہ ثواب عطا کروں گا جو آدم کو 300 سال رونے کے بعد عطا کیا تھا. آدم کو جو ثواب اور رحمت 300 سال کے بعد نصیب ہوئی, تیری امت کا کوئی بھی فرد بشر فجر کی 2 رکعت پڑھے گا وہ ثواب عطا کروں گا جو میں نے آدم کو عطا کیا تھا. ارے میرے جوہا پورا کے بھائیوں, فجر پڑھتا جا اور آدم جیسا ثواب حاصل کرتا جا. کرو گے انشاءاللہ؟ فجر پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں 300 سال رونے کا ثواب ملے, اس سے بڑھ کر کہاں خزانہ ملے گا؟ ارے ملے گا اس سے بڑھ کر خزانہ؟ چلو یہ تو فجر کا معاملہ ہو گیا. اب میں آؤ ایک دوسرے نبی پر. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابراہیم. سنا نہیں سنا؟ میں جلدی جلدی بتاؤں. حضرت ابراہیم کا نام سنا نا؟ وہ اپنے بیٹے کو لے کر چلے تھے. ارے گئے تھے نا بیٹے, کون بیٹے؟ حضرت اسماعیل کو لے کر گئے تھے مینا کے میدان میں گئے تھے. اور کیوں گئے تھے؟ کہ بیٹا آج تجھے زمین پر لٹانے والا اور تیرے گلے پر چھری چلانے والا, اے بیٹا بتا چلاؤں کہ نہ چلاؤں, اے بیٹا چلاؤں کہ نہ چلاؤں. تو بیٹے اسماعیل نے کہا نا ابا. ارے کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتا؟ بالکل مت چلانا. ابا نے کہا بیٹا یہ باپ چلانا نہیں چاہتا لیکن اللہ کا حکم ہے کہ چلا. بیٹے اسماعیل کی عمر 9 سال کی تھی. کہا اللہ کا حکم ہے تو ایک نہیں 100 جان ہوگی, اسماعیل سب قربان کر دے گا. کس کے حکم پر چھری چلے گی؟ ارے کس کے حکم پر چلے گی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو کہاں لٹایا؟ زمین پر لٹایا. ارے کہو نا, زمین پر لٹایا, چھری تیز کر دی. چھری اور تیاری بھی کیسی تیاری تھی آپ کو بتاؤں. اتنی پکی تیاری تھی کہ جب چھری تیز کی نا, تیز, تو حضرت اسماعیل ایسے لیٹے تھے جیسے میں بیٹھا ہوں نا, اس طرح حضرت اسماعیل لیٹے تھے اور چھری یہاں رکھ دی. کہاں رکھ دی؟ گلے. لیکن فوراً اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ ابا کو کہا چھری ہٹاؤ. ابا نے چھری ہٹائی. کہا بیٹا ارادہ بدل گیا؟ کہا نا. تو کہا کیوں چھری ہٹواتا ہے؟ کہا ارادہ نہیں بدلا لیکن آپ جو ذبح کر رہے ہو وہ طریقہ اچھا. کہا کیوں؟ کہا مجھ کو الٹا لٹا دو اور یہاں گردن پہ چھری رکھو. مجھ کو الٹا لٹا دو. تو ابا نے کہا یہ کیا, کیوں الٹا لٹاؤ گردن پہ چھری رکھو؟ کہا ابا جب تم چھری چلاؤ گے یہ میرا گلا کٹے گا, خون نکلے گا, باپ تو باپ ہے, تم روگے, میرا چہرہ دیکھ کر روگے. ارے میرا ابا مجھ کو الٹا لٹا دو تاکہ تم چھری چلاتے جاؤ, خون نکلتا جائے, میرا چہرہ نہیں اللہ کا چہرہ تمہارے سامنے ہوگا. قربانی اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ کرے اور اللہ دیکھے, درمیان میں کوئی بھی نہ آوے, درمیان میں کوئی بھی
میرے دوستوں اتنی پکی تیاری, چھری بھی رکھ دی, الٹا لیٹ گئے, چھری رکھ دی. قرآن کریم نے کہا بات بالکل پکی ہونے والی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر جبرائیل کو کہا, اے جبرائیل جلدی جانور لے کے جاؤ, میرا ابراہیم اسماعیل پر چھری چلائے. اس سے پہلے جانور پہنچ جانا چاہیے. ابھی تو حضرت ابراہیم چھری چلاتے کہ جبرائیل آئے, اسماعیل کو کھینچا, جانور کو رکھا اور چھری چلی. جب چلی تو حضرت ابراہیم نے دیکھا بیٹے پر نہیں چلی, کس پر چل گئی؟ اور اللہ نے کیا کہا, ابراہیم تو کامیاب ہو گیا. ابراہیم تو, اللہ نے کیا جملہ فرمایا, قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا. میرے دوستوں ہمارے نبی معراج پر, بھائی کہو ہمارے نبی. اب سننا, یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اب اسماعیل پر تو چھری نہیں چلی, کس پر چلی؟ تو حضرت ابراہیم خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی جب خوش ہو گئے, او ہو بیٹا تو کھڑا ہے, بیٹے کی جان بچ گئی اور چھری تو چلی تو جانور پر چلی. حضرت ابراہیم اتنے خوش ہو گئے, اللہ اکبر. کہو بھائی اللہ. کتنی رکعت پڑھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور حضرت ابراہیم نے جو 4 رکعت پڑھی نا, بالکل ظہر کا وقت تھا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے, 5 نمازیں ملی. اللہ نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنا, تیرا امتی پڑھے گا حضرت آدم کی طرح ثواب عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی تیرے امتیوں کو کہہ دے ظہر کا وقت ہو جائے 4 رکعت نماز پڑھے جیسے میرے ابراہیم نے پڑھی تھی. تیرا امتی 4 رکعت ظہر پڑھ کے مسجد سے نکلتا جائے گا, میں وہ ثواب عطا کروں گا جو ایک باپ کے بیٹے کی قربانی پر ثواب ملتا ہے. حضرت ابراہیم کو جو ثواب ملا اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کا, ظہر پڑھنے والے ہر امتی کو حضرت ابراہیم کی طرح ثواب عطا کروں گا. یہ ظہر پڑھ کے نکلتا ہوگا اور میں لکھتا رہوں گا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی اولاد کو میرے راستے میں قربان کر دیا ہے. میں تو فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب, ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب. چلو آگے, سن رہے ہو نا. ایک اور نبی گزرے, ان کا واقعہ سنو گے تو عقل حیران ہو جاتی. حضرت عزیر. کون؟ حضرت عزیر. یاد رہے گا انشاءاللہ, بہت سو کے نام بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ, بڑا پیارا نام ہے عزیر. ایک نبی گزرے حضرت, وہ ایک وادی میں چل رہے, ایک جنگل میں چل رہے. چلتے چلتے ان کو خیال آیا, بھائی اتنا خیال آیا کہ اللہ تو ہم کو مار دے گا, ہم قبر میں چلے جائیں گے, ہم ہڈی بن جائیں گے, سڑ جائیں گے, گل جائیں گے. اللہ تو پھر واپس کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ تو واپس کیسے؟ یہ کس کو خیال آیا؟ حضرت, حالانکہ تھے کون؟ نبی تھے, لیکن خیال آیا, بس ایک خیال آیا کہ اللہ تو مار دے گا, ہم سڑ جائیں گے, گل جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, ارے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا, اللہ پھر واپس ہم کو کیسے پیدا کرے گا؟ بس نبی کے دل و دماغ میں یہ خیال آیا کہ قرآن کریم میں لکھا اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اسی وادی میں. کس کو؟ حضرت, موت دے دی. چلو حضرت عزیر علیہ السلام کا وصال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ موت دینے والا کون اور زندہ کرنے والا کون؟ اللہ نے 100 سال کے بعد پھر زندہ کیا. کتنے سال کے بعد؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. اللہ نے 100 سال کے بعد کس کو زندہ کیا؟ حضرت عزیر کو. اب حضرت عزیر کتنے سال کے بعد زندہ ہوئے؟ ارے بتاؤ 100 ایئرز میں, پوری سینچری میں دنیا بدل جائے گی کہ نہیں بدل جائے گی؟ اب حضرت عزیر اٹھے, ابھی تو آنکھ کو ملا, بھائی 100 سال کے بعد اٹھے, یوں آنکھوں کو ملتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کم لبست, اے عزیر کتنی دیر کے بعد اٹھا؟ تو حضرت عزیر نے کیا کہا؟ لبست یومن او بعد یوم. ایسا لگتا ہے کہ 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے کے بعد اٹھاؤں. بھائی حضرت عزیر نے کیا کہا؟ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو سویا تھا لیکن تھوڑا لمبا سو گیا, 24 گھنٹے سو گیا کہ 12 گھنٹے سویا کہ اس سے کم سویا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہ 24 نہ 12 نہ اس سے کم, 100 سال کے بعد تو اٹھا ہے. کتنے سال کے بعد اٹھا ہے؟ اور اللہ نے کہا جا دیکھ, باہر نکل تو معلوم ہوگا. حضرت عزیر علیہ السلام 2-4 گلی میں گئے, سمجھ گئے یہاں تو کوئی پہچانتا ہے, ارے کوئی پہچانتا نہ میرا گھر نہ میرا در, کچھ بھی نہیں. 100 سال گزر گئے. بس حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ میں سمجھ گیا, 100 سال سلانے کے بعد مجھے زندہ کیا, میں سمجھ گیا اللہ, میں سمجھ گیا تو کسی کو بھی مار سکتا ہے اور کتنے ہی سالوں کے بعد تو جلا بھی سکتا ہے. بھئی یہ کرنے والا کون؟
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا عزیر یہ بات پہلے سمجھ گیا ہوتا تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ جو خدا پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا کیا وہ دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا؟ ارے کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ خیر میرے دوستو، یہ جو واقعہ ہوا نا، یہ عصر کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ یہ چلے جانا اور اس کے بعد میں اٹھنا، یہ سب وقت کون سا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، فجر کی نماز بھی مل گئی، ظہر کی نماز بھی مل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی تو میرا محبوب ہے، میں تجھ کو ایک عصر کی نماز دیتا۔ کون سی نماز دیتا؟ عصر کی نماز دیتا، وہ 4 رکعت دیتا جو حضرت عزیر نے پڑھی تھی۔ اور یاد رکھ تیرا امتی عصر پڑھے گا، مسجد سے نکلے گا، اس کے دل میں وہ ایمان اور یقین بھروں گا جو میں نے میرے نبی عزیر کے دل میں بھر دیا تھا۔ عصر پڑھ کے نکلے گا، وہ ایمان اور یقین اس کے دل میں رکھوں گا جو میں نے چلو اب کون سی نماز آئی؟ زور سے کون ہے؟ کون سی نماز؟ حضرت ایوب۔ کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ ایک بات بتا دو، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے۔ بھائی کیا ہو گئے تھے؟ بیمار، بدن میں پھوڑے پھنسی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت بیمار ہوئے، بہت بیمار ہوئے بھائی، بہت بیمار ہوئے۔ اور ایک بات سننا، ایک مرتبہ یہ قرآن کریم میں لکھا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک مرتبہ بیوی کے ساتھ کچھ معاملہ، کچھ جھگڑا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند، ارے کون؟ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا۔ اللہ نبی کو کہے ناراض ہو گیا تو بتاؤ نبی کا دل تڑپے گا کہ نہیں تڑپے گا؟ اب حضرت ایوب روئے، اس کے بیوی کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا۔ حضرت ایوب روئے، اتنا روئے کہ قرآن کریم نے کہا کہ رونے والے روتے ہیں لیکن ایوب جیسا رونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے قرآن نے کہا کہ نہیں کہا؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اسی میں اللہ نے آگے فرمایا نعم العبد انہو اواب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ ایوب ایسا رونے والا کہ ان کا رونا دیکھ کر اللہ نے کہا جا ایوب میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ ایوب میں تجھ سے، اب جیسے حضرت ایوب کو معلوم ہوا کہ اللہ راضی ہو گئے، اللہ اور کتنی رکعت کا ارادہ کیا نا، کتنی رکعت کا؟ لیکن وہ رونا بند ہی نہیں ہو رہا، پہلی رکعت میں بھی رو رہے، دوسری رکعت میں بھی رو رہے، تیسری رکعت میں بھی رو رہے، چوتھی رکعت میں اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے۔ بھئی چوتھی رکعت پر اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے، کوشش کر رہے اٹھنے کی، اللہ نے کہا بس ایوب یہ 3 رکعت پڑھ لے، ثواب میں تجھ کو 4 کا دینے والا لیکن 3 ہی پڑھ لے بس۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، فجر مل گئی، ظہر مل گئی، عصر مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب سورج غروب ہو تیری امت کو کہنا کہ 3 پڑھے۔ نبی نے کہا 4 کا نہیں پڑھے گا 3۔ جب ایوب کو 3 پہ 4 دوں گا تیری امت کو بھی 3 پہ 4 دوں گا، تیری امت کو بھی 3 پہ 4، تیری امت کو کہنا 3۔ اور حضرت ایوب روتے تھے، جلدی 3 رکعت پڑھی۔ اللہ نے کہا میرے نبی مغرب کی نماز میں چھوٹی صورت ہوگی، 3 رکعت پڑھنا، لیکن یاد رکھنا ایوب کے رونے پر جو ایوب کو انعام دیا تھا تیری امت کو مغرب پر وہ انعام میں دے کے رہوں گا۔ اب کون سی نماز رہ گئی؟ اب ہمارے نبی کہاں پر ہے؟ کیا کہا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اللہ تو میری امت سے کتنا پیار کرتا، اگر میری امت فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب دے گا، ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب دے گا، عصر پڑھے تو عزیر کا ایمان جیسا ایمان عطا کرے گا، مغرب پڑھے تو ایوب کے رونے کا ثواب دے گا۔ اللہ تو کتنا پیارا۔ اللہ نے فرمایا تیری امت سے میں محبت کرتا ہوں، تیرے صدقے محبت کرتا ہوں، تیری امت سے محبت کرتا ہوں، لیکن کس کی وجہ سے کرتا ہوں؟ چونکہ تیرا امتی ہے، اس لیے نبی جیسا ثواب دوں گا۔ فجر پڑھ آدم جیسا ثواب لے جا، ظہر پڑھ ابراہیم جیسا ثواب لے جا، عصر پڑھ عزیر جیسا ثواب لے جا، مغرب پڑھ ایوب جیسا ثواب لے جا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میری امت کو 4 نماز دی اور 4 نمازوں میں نبی کا واقعہ بتایا، ایک نماز میری طرف سے بھی تو دے دے۔ نبی نے معراج پر کہا اللہ ایک نماز میری طرف سے بھی۔ اللہ نے کہا 5ویں عشاء کی نماز وہ نماز ہے جو تو پڑھے گا، تیرا امتی پڑھے گا۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے، جتنی قوم آئی، کسی نے بھی عشاء نہیں پڑھی، کسی نے بھی عشاء، حدیث میں لکھا جتنے نبی آئے، جتنے لوگ آئے، کبھی کسی نے عشاء نہیں پڑھی۔ ارے میرے دوستو کوئی نبی نے عشاء نہیں پڑھی، کوئی امت نے عشاء نہیں پڑھی۔ اللہ نے معراج پر کہا یہ نماز صرف تو پڑھے گا، تیرا امتی پڑھے گا۔ اور یاد رکھ فجر پڑھے تو آدم ملے، ظہر پڑھے تو ابراہیم ملے، عصر پڑھے تو عزیر ملے، مغرب پڑھے تو ایوب ملے۔ ارے تیری امت کو کہ عشاء پڑھے،
تو ہاتھ پکڑ کے محمد ملے گا اور ہاتھ پکڑ کے امتی کو جنت میں پہنچائے گا. عشاء میں کون ملتا؟ اور اسی لیے لکھا ہے کہ سب سے بھاری نماز عشاء کی معلوم ہوتی ہے. ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ عشاء جتنی چھٹتی ہے نا کوئی نماز نہیں چھٹتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ثواب بہت بھاری. شیطان کہتا ہے آدم کا ثواب لے جا، ابراہیم کا لے جا، عزیر کا لے جا، اور مغرب میں تو سب کو لاتا، ایوب کا لے جا. لیکن عشاء میں کہتا نہیں، ٹی وی سیریل، ٹی وی پروگرام، 2020 کرکٹ کی میچ، عشاء میں آنا نہیں. شیطان کہتا ہے عشاء میں آنا نہیں، اس لیے کہ آئے گا دوسری نمازوں میں، آئے گا دوسرے نبیوں کا ثواب لے جائے گا. عشاء میں آئے گا تو محمد کو لے کر چلا جائے گا. بھائی کسی نبی نے عشاء کی نماز پڑھی؟ کسی قوم نے پڑھی؟ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے دوستو اب بتاؤ، اب 5 وقت کی نماز پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ دیکھو ثواب ہے، رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کیا ثواب ملے گا کہ فجر پڑھ کے نکلتا ہوگا اور ہمارا نبی فخر کرتا ہوگا، اے آدم تجھے 300 سال پر جو ملا میرے امتی کو 10 منٹ میں ملا. ارے ہوگا کہ نہیں؟ ظہر پڑھ کے نکلے گا، ہمارے نبی قبر میں فخر کرتے ہوں گے، ابراہیم اسماعیل کو لٹا دیا تھا، چھری چلانے والا تھا، ارے میرا امتی کو دیکھ 4 رکعت ظہر پڑھ کے آیا، وہ ثواب لے کے جا رہا جو تو لے کر گیا تھا. میرے دوستو ہمارے نبی عصر میں فخر کریں گے، مغرب میں فخر کریں گے، اور جب ہم عشاء پڑھتے ہوں گے تو نبی کیا کہتا ہوگا؟ نبی قبر مبارک سے کہتا ہوگا، میرا امتی عشاء پڑھ لیا، فکر مت کر، میں تیرا بن گیا، تو میرا بن گیا. میرے دوستو یہی بات میں نے سورت میں بتائی. 50 سے زیادہ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا، 50 سے کم یا زیادہ، اتنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا اس واقعے کے بعد تو ہم نے طے کر لیا، اگر 10 منٹ میں آدم کا ثواب ملتا ہو، 10 منٹ میں ابراہیم کی قربانی ملتی ہو، 10 منٹ میں عزیر کا ایمان ملتا ہو، 10 منٹ میں ایوب کا رونا ملتا ہو، اور 10 منٹ میں محمد کا دامن ملتا ہو، بھائی کوئی چھوڑے گا؟ او میرے جوہا پورا کے بھائیوں، کوئی چھوڑے گا؟ تو چلو ہاتھ اوپر کر دو بھائی، ماشاءاللہ. اسی بات پر ہاتھ اوپر کرو اور کہو انشاءاللہ. زور سے کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ. اب بھائی ہر آدمی کہے، ماں بہن دل میں کہے، کہو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. وعدہ پکا نا؟ کہو نا وعدہ. ہاں ہاتھ دکھتا ہوگا، نیچے رکھ دو ہاتھ. اب کہو وعدہ بالکل پکا، بالکل پکا. کس کے مہینے میں؟ کس کا مہینہ ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا. اس لیے کہ میرے دوستو کوئی بھی واقعہ ہو جاتا اس کی وجہ سے مہینہ پیارا ہو جاتا. ارے ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ ورنہ دن تو سب برابر، رات تو سب برابر، لیکن رمضان آوے تو تراویح، روزہ ہے کہ نہیں؟ شعبان آوے تو نبی کہے میرا مہینہ آ گیا، رمضان آوے تو اللہ کہے میرا مہینہ آ گیا. تو میں کہتا ہوں ربیع الاخر آیا، پیران پیر کا مہینہ آ گیا. پیران پیر پر بھی بہت کچھ بولنا تھا، اس لیے بولنا تھا کہ ان کے تو وصال کا مہینہ ہے، لیکن اب تو میرے دوستوں میں بھی تھک گیا، اس لیے میں بھی ترکے سر سے چلتا چلاتا آیا ہوں اور ابھی کافی تھکا ہوں. اور مولانا حبیب صاحب کل بھی انکم ٹیکس آفیسر کی طرح نچوڑنے والے ہیں. آج تو نچوڑا، کل بھی نچوڑیں گے. لیکن خیر یہ نچوڑتے نا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. اس لیے اچھا لگتا کہ میرے دوستو ایک ہی وقت میں اتنے سارے لوگ اگر ایمان کی بات کو سن لے تو میں سمجھتا ہوں میرے دوستو کوئی ایک اللہ کا ولی اس میں بیٹھا ہوگا، اس کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہ کو معاف کر دے گا. میں کرے گا نا انشاءاللہ. تو اب باقی باتیں، بہت ساری باتیں رہ گئی. حضرت بایزید بستامی کے کتنے 20 سوال جواب. اور ایک بات اور بھی بتاؤں، آج تو میں نے آپ کو ایک درود دیا، کتنا پڑھو گے؟ کتنی مرتبہ؟ کل سناؤ گے نا؟ اور ثواب کتنا ملے گا؟ کل میں آپ کو جو چیز دینے والا ہوں نا، کل جو چیز دینے والا ہوں، اس لیے کہ کل دینے والا ہوں، اس کے بعد میں عمرے میں جانے والا ہوں. میں دعا کرو اللہ میرے عمرے کو قبول فرمائے. اور میں نے سورت میں بھی کہا، ڈبوئی میں بھی کہا، بروڈا میں بھی کہا، آج آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں، کل پھر کہوں گا، برا نہیں ماننا، اس لیے کہ ہر آدمی کو مرنا ہے. آپ لوگ دعا کرو اگر میری زندگی کے دن ختم ہو گئے، بھائی وہ تو مرنا ہی مرنا ہے سب کو. اگر میری زندگی، بھائی موت کی تمنا کرنا جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو ہم مدینے میں مرنے کی تمنا کرتے. بھائی کرتے کہ نہیں کرتے؟ لیکن میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ میرے لیے یہ ضرور دعا مانگنا، اگر میری زندگی کے دن ختم ہو گئے تو اللہ بلا رہا ہے، واپس نہ بھیجے. بھائی اللہ بلا رہا ہے، اسی مٹی میں اللہ نصیب کرے. اللہ سب کو مدینے پاک کی موت نصیب فرمائے. اور اگر میری زندگی کے دن باقی ہے، بھائی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، زندگی کے دن باقی ہے، اللہ پھر سلامتی کے ساتھ بھیجے، پھر دین کی خدمت میں لگائے. لیکن جب آخری وقت آئے اللہ ہم سب کو مدینہ بلا لے. بھائی کہو بھائی مریں گے انشاءاللہ. نیت کرو، اللہ کے دربار میں کوئی مشکل ہے، نیت کرو مروں گا تو مدینے کی مٹی میں مروں گا انشاءاللہ.
اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں اس کی سفارش کروں گا جن کی قبر مدینہ میں ہوگی. ہاں تو بھائی انشاءاللہ کہو بھائی انشاءاللہ. تو بھائی آئندہ کل ہماری پھر ملاقات ہوگی. کہاں ملاقات ہوگی؟ مولانا حبیب صاحب نے آپ کو ایڈریس بتا دیا. میں بھی انشاءاللہ پوری پہنچنے کی جلدی کوشش کروں گا. آپ لوگ بھی جلدی آؤ گے نا؟ جلدی آؤ گے نا؟ اس لیے یہ مجمع کو میں دیکھتا ہوں لیکن یہ مجمع کب آیا ہو احمد آباد میں آتا ہوں نا تو میں بالکل سمجھ لیتا ہوں. پہلے دکان پھر مکان پھر آرام پھر طعام پھر پان آخر میں بیان. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میرا نمبر تو کون سے نمبر پہ آتا ہے؟ ایسا مت کرو بھائی. آ جاؤ گے؟ جلدی آ جاؤ گے انشاءاللہ؟ چلو ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہاں پھر ایک وعدہ کرو بھائی سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور میں یہ کہہ رہا تھا میں نے آپ کو ایک درود بتایا پڑھو گے ایک مرتبہ ثواب کتنا؟ کل میں بہت انوکھی چیز دینے والا. مولانا حبیب تو ہے نا وہ تو کہتا تھا آج ہی دے دے. میں نے کہا بھائی میں تو کاروباری آدمی ہوں. میں کون سا آدمی ہوں؟ آج سب دے دوں گا تو کل کوئی بلائے گا. اس لیے میں نے ایک بہت اچھی چیز چھپا کے رکھا ہوں جو کل دینے والا ہوں. کیا دینے والا ہوں بتا دوں؟ ارے بتا دوں. ایک ایسی چیز دینے والا ہوں میرے دوستو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا تھا. بھائی کس کو دیا تھا؟ اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا تھا. اور کیا کہا تھا؟ بیٹی فاطمہ یہ پڑھ لے. بیٹی فاطمہ کو دیا اور کہا یہ پڑھ لے. بیٹی فاطمہ نے پڑھا, علی نے پڑھا, اور بیٹی فاطمہ نے سب کو تقسیم کیا. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جو پڑھے گا اللہ اس کو دنیا میں مالدار بنائے گا. ایسا مالدار بنائے گا کہ قیامت میں اللہ مال کا حساب بھی نہیں لے گا. اور کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ یہ بھی کہہ دیا اور اگر مالدار نہیں بنائے گا تو اللہ اس کے بدلے میں بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کرے گا. چاہتے ہو وہ تسبیح؟ چاہتے ہو تو کم ملے گی کل. اور وہ تو تھوڑی زیادہ چھپا کے لایا ہوں. یہ تو کم ہے, وہ بھی اتنی زیادہ تو نہیں کہ سب کو تقسیم ہوگی, لیکن انشاءاللہ مولانا حبیب صاحب بندوبست کریں گے. اس لیے مولانا حبیب صاحب کو میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ ایسا متحرک آدمی. اللہ تعالیٰ ان کے جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. 24 گھنٹے لگے رہنے والا یہ آدمی. یہ تو خیر ابھی میں مولانا حبیب صاحب جو ہے نا وہ ابھی میرا تعارف کروا رہے تھے نا. شروع میں میرا تعارف کرا رہے تھے کہ یہ قاری صاحب ایسے ویسے. میرے دل میں آیا کہ میں بولوں ان کو کہ وہ واقعہ بھی تو سناؤ کہ ایک رات کیا ہوا تھا ہمارے درمیان میں. ایک رات میں ایک عجیب معاملہ ہوا تھا. معاملہ یہ ہوا تھا کہ میں جودھپور گیا تھا. کہاں گیا تھا؟ جودھپور گیا تھا. اور راستے میں جب ٹرین واپس ہو رہی تھی نا تو راستے میں کوئی آبو کوئی آتا نا تو وہاں میں اترا. بھائی وہ میری وہ عجیب و غریب جوانی تھی. اترا اور اترنے کے بعد کبھی ادھر ٹہلا کبھی ادھر ٹہلا. میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی تھا قاری فاروق جو ابھی کینیڈا میں. تو ہم آبو روڈ پہ ادھر ادھر ٹہلنے لگے. ٹرین وہاں پر کھڑی ہوئی. ہم نے وہ ٹی ٹی سے پوچھا, وہ ٹی سی جو ہوتا ہے نا اس سے ہم نے پوچھا. اس نے کہا آدھا گھنٹہ ٹھہرے گی انجن بدلے گا. تو ہم لوگ بھی یہاں گئے, لیمو شربت پیا میرے ساتھ میرا دوست. واپس آئے تو ٹرین میں نے کہا یہ لیمو شربت بڑا بھاری پڑا. اب ہمارا سامان بھی اندر اور ایک ساتھی بھی اندر, ٹکٹ بھی اس کے پاس. اب بغیر سامان کے اور بغیر اب کرے تو کیا کرے. تو ان کو فون کیا مولانا حبیب صاحب کو, وہاں ابو سے وہاں پہ فون کیا کہ ایسے 2 بھکاری آ رہے ہیں. اب معلوم نہیں احمد آباد کب پہنچیں گے. اب دوسری ٹرین میں ہم پہنچے, رات کو دیر میں پہنچے. اس وقت حضرت مولانا حبیب صاحب کی خدمت مجھے ابھی بھی یاد ہے. وہ بیچارے اسٹیشن پر آئے اور ہم کو وہاں سے لے کر اپنے مدرسے پر آئے. خوب کھلایا پلایا, راتوں رات پھر ہم کو ٹرین میں بٹھایا. صبح پہنچے. تو میرے دوستو یہ کچھ اخلاق ایسے ہوتے ہیں جو محبت کا سبب بنتے ہیں. اور مسلمان تو وہی ہوتا ہے جو دوسروں پر رحم کرے. بھائی کریں گے انشاءاللہ. یہ بات میں عام بات بتا رہا ہوں میرے دوستو. یہ دل میں سے جلن نکال دو گے نا انشاءاللہ. ہاں رحمت پیدا کرو. اللہ تعالیٰ سب کو رحم کرنے والا بنائے. ہم زمین والے پر رحم کریں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.